میں اپنے اس موقع پہ بہرحال قائم ہوں پوری طرح آج بھی کہ انڈیا حملہ کرے گا ہی نہیں. کوئی چھوٹی موٹی کارروائی کر سکتا ہے اور اس کا جواب بھی اسے مل جائے گا. وہ پاکستان بے دست و پا تو نہیں ہے, فوج کا سائز چھوٹا ہے, ڈٹرمنیشن کم نہیں ہے, صلاحیت کم نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی وار ہارڈنڈ آرمی ہے, پاکستانی فوج کی صلاحیت اس سے بہت زیادہ ہے. یہ جو بات کہی ہے یعنی جنرل باجوہ نے, میرا خیال ہے ایک فقرے میں عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ فوجی قوت جو ہے وہ قومی سلامتی کا صرف ایک جز ہے. سارے پہلو بروئے کار آنے چاہیے, تمام پہلو. اور ظاہر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اقتصادی قوت ہے اور قومی ہم آہنگی ہے. قومی ہم آہنگی 65 میں ساری قوم پشت پہ کھڑی تھی فوج کے, اور اچانک حملہ ہوا تھا, ذہنی طور پر تیار نہیں تھے بالکل. لاہور اور سیالکوٹ پہ بارڈر پہ پوری آرمی اتنی ڈپلائڈ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی, مگر دونوں جگہ حملہ روک دیا گیا. قوم پیچھے کھڑی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ روکا تو لڑنے والوں نے جو ٹینکوں کے سامنے سینے سفر ہو گئے, لیکن قوم بھی تو پشت پہ کھڑی تھی, اس سے مورائل بلند ہوتا تھا. یہی ایک راستہ ہے. جنگیں صرف فوج نہیں جنگ لڑا کرتی, قومیں لڑا کرتی ہیں, درست, قوم دفاع کرتی ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا اس کے دیکھیں بیسک پوائنٹس کیا ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا باقاعدگی سے اجلاس ہوگا اور پیش رفت کا جائزہ لیا جاتا رہے گا. پراپیگنڈے کی جنگ میں افواج کو حکومت کی مکمل حمایت حاصل رہے گی. برآمدات اگر نہیں بڑھائی جاتی تو سرمایہ موجود نہیں ہوگا. یعنی قومی دفاع کے لیے سرمایہ, انڈیا کا بجٹ ہمارے صرف دفاعی بجٹ ہمارے بجٹ سے دگنا ہو گیا ہے. پھر یہ کہا کہ سرمایہ کاروں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اور انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا. صحیح. آنے والے وقتوں میں پانی کا چیلنج ہے, ہم 10 ڈیم بنا رہے ہیں. اچھا, اب اس میں دیکھیے یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پہ ڈس ایگری کیا جائے, لیکن پانی کا چیلنج صرف ڈیم بنانے سے نہیں پورا ہوگا. ڈیم تو بہت, ایوب خان کے دور کے بعد پہلی دفعہ ڈیم بن رہے ہیں, یہ بڑی یعنی خوشائند بات ہے. پانی ویسٹیج بہت ہے, زمین ہموار نہیں ہے. کہیں پانی کھیت میں کھڑا ہوتا ہے, زیادہ تر زمین اچھی ہے, اور کہیں پانی سیراب چڑھتا ہی نہیں ہے. لیزر لیولنگ ضروری ہے, پیسٹی سائیڈز میں ملاوٹ ختم کرنا ضروری ہے. صحیح, ٹھیک. اور کھاد کا بر وقت, یہ کھاد کا کرائسس آپ نے دیکھا, اب اس میں ہم بات کرتے رہے, مزید اس میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے. اور پانی فلڈ اریگیشن نہیں ہو سکتی. اب وزیر اعظم صاحب کو معلوم ہونا چاہیے, یہ بات انہیں کہنی چاہیے تھی. اب فوارے لگائے جائیں گے, اور یہ ممکن ہے. ممکن اس طرح ہے کہ عرب ممالک فوڈ سیکورٹی کے لیے انہیں ضرورت ہے, وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو فواد چودھری نے کہا کہ شہریت دے دی جائے گی, اس میں ایک تو افغان سرمایہ کار ہیں جو ترکی میں, ملائیشیا میں, ایران وغیرہ میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں, تو انہیں یہاں شہریت دی جائے اور وہ یہاں سرمایہ کاری کا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اگرچہ اس کی اور شرائط بھی ہے, میں اس کی بات کرتا ہوں. اچھا, تو دوسرا وہ عربوں کو خوراک چاہیے, پانی نہیں ہے. بہت کم عرب ملک ہیں, یعنی مصر ہے جہاں پانی ہے, کوئی ایک آدھ اور ہو سکتا ہے. انہیں خوراک کی ضرورت ہے. تو آپ کے پاس جو 2-2.5 کروڑ ایکڑ پڑے ہوئے ہیں, آپ انہیں سیراب کر سکتے ہیں. پانی کی ضرورت ہے نا, اور تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی مٹی کو فصل اگانے کے لیے. تو فواروں سے آپ پانی لگائیں تو 90% کہا جاتا ہے, اگر 70% پانی بھی بچ رہے تو 1 انچ بھی ایسا نہیں رہے گا جو سیراب نہ کیا جا سکتا. آپ انہیں دیں, فرض کیجئے 10 سال کی, 15 سال کی, 20 سال کی لیز پہ دیں انہیں زمین کہ آپ اس میں خوراک اگائیں, اور وہ اگائیں گے تو اتنی خوراک ہوگی کہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی, اور ہمارے ہاں بھی اناج سستا ہو جائے گا, چیزیں سستی ہو جائیں گی. پھر یہ ہے کہ فصلیں اب بدل گئی ہیں. اب یہ صرف گندم اور چاول پہ نہیں ہے, دنیا میں اور بہت سی قیمتی چیزیں آپ جانتے ہی ہیں, میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. اصلاحات کے حوالے سے ہارون صاحب, اداروں کے اندر اصلاحات کے حوالے سے پالیسی میں کیا طے کیا گیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے جی. پولیس کو بہتر بنایا جائے, کیا بہتر بنایا جائے گا, وہ آپ بتائیں کیا بہتر بنایا جائے گا. بھائی پولیس میں آپ نے ناصر درانی کو لے کے آئے
اور وہ چلے گئے اور اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا. ایک آئی جی آیا چلا گیا, دوسرا آیا چلا گیا, پسند نہیں آیا بزدار صاحب کو, تیسرا آیا چلا گیا, چوتھا آیا چلا گیا. FBR میں کیا اصلاحات کی آپ نے؟ ذکر ہی نہیں ہے FBR کا. مجھے بڑی حیرت ہوئی. عدلیہ جو ہے جس کی حالت اتنی خستہ ہے 120ویں نمبر پہ ہے, اور جس کے اہلکار ججز میں تو ہیں اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن پولیس جو اہلکار ہیں وہ تو سارے کے سارے کرپٹ آلموسٹ ہو چکے ہیں. تو عدلیہ کی اصلاح کے, پولیس اور عدلیہ اور FBR کی اصلاح کے بغیر آپ کیسے کر لیں گے؟ سول اداروں کی مضبوطی کو اس پہ زور. بہرحال ایک پالیسی پیش کی گئی ہے, اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں, مگر یہ خوش آئند ہے. اپوزیشن کے پاس موقع ہے کہ اس میں انپٹ دے, تجاویز پیش کرے. یہ کوئی حتمی مسودہ تو نہیں ہے, اس پہ بحث کی جائے. اگر ہم زندہ رہنے کے آرزومند ہیں اور آبرومندانہ طور پہ زندہ رہنے کے آرزومند ہیں, تو دوسری چیزوں کے علاوہ اس پالیسی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال. میڈیا بھی اس میں انپٹ دے سکتا ہے. درست. ایک آخری سوال ہارون صاحب. ٹھیک ہے, اس پالیسی سے صرف سنسنی پھیلانا ہی مقصود نہیں ہے تو میڈیا بھی اس میں انپٹ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے ایک آخری سوال پالیسی سے ریلیٹڈ ہی کرنا ہے. ہارون صاحب, آپ کے نزدیک کون سے ایسے 3-4 بڑے مسائل ہیں جن کے حوالے سے بات ہونی چاہیے تھی مگر نہیں ہو سکی؟ تعلیم کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پاکستان کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ حکومت اس کے اوپر سرمایہ کاری کرے, حکومت اس کے اوپر پیسہ لگائے, تعلیم کو عام کرے, اور کون کون سے بڑے مسائل ہیں؟ نمبر ایک, تین چیزیں. نمبر ایک, تعلیم کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کرتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایک ٹرینڈ ورک فورس ہونی چاہیے جو چین کے پاس تھی. 5, 7, 10 جماعتیں آدمی پڑھا ہوا ہو, کوئی ایک ہنر جانتا ہو. تعلیم ضروری ہے, اور ہائر ایجوکیشن کو بہتر بنانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر سائنٹسٹ نہیں ہیں, انجینئرز نہیں ہیں. آپ کا ایٹم بم کس نے بنا کے دیا؟ انجینئرز نے بنا کے دیا نا. میزائل انہوں نے بنا کے دیا نا. آپ کے پاس بہت شاندار ٹیم ہے. غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ دنیا کا 8واں بہترین انسٹیٹیوٹ تھا. ہم دنیا میں معاشی اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں 50ویں نمبر پہ کھڑے ہوں گے. جو بھی اشاریے آتے ہیں وہ کہیں 120ویں نمبر پہ ہیں, کس پہ 8واں بہترین. اب نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک غلام اسحاق خان تھے, جب تک ڈاکٹر عبدالقدیر اس کی نگرانی کرتے تھے. ڈاکٹر عبدالقدیر نے مجھے بتایا, میں ان سے ملنے کے لیے گیا, ان کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یہ دنیا کے زلزلے پر نگاہ رکھنے والے بہترین سائنسدانوں میں سے ایک ہے اور برطانیہ کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح. ہمارے ظفر اقبال صاحب جو مشہور شاعر ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, انہوں نے کوئی 20-25 سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے لکھا تھا کہ فرانس کا نمبر 1 سائنسدان جو ہے وہ پاکستانی ہے. آپ کی ساری جو ہے یعنی ذہانت وہ باہر چلی جاتی ہے. آپ کے کارکن آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ ٹھیکہ دیں گے غیر ملکی کمپنیوں کو, ریکوٹیک کا یا سوات میں جہاں بھی آپ نے مائننگ کرنی ہوگی. تعلیم ضروری ہے, اور باقی تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ فلاں اداروں کو بہتر بنانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہارون صاحب آپ دنیا کے بڑے کارناموں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سائنس کی بھی آپ نے بات کی, سائنس کی بھی آپ نے بات کی, تعلیم کی بات کی, ابھی چائنا کے حوالے سے آپ نے مصنوعی سورج کی بات کی. پاکستان کہاں پر کھڑا ہے؟ دنیا تو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. ہاں, ایک اور اہم بات, اگلے 15 سال میں 10-15 سال میں آپ کو انڈسٹریلائزیشن پہ توجہ دینی ہوگی, جس میں آپ بہت پیچھے رہ گئے. ایوب خان کے دور کے بعد کبھی بھرپور کام اس پہ نہیں ہوا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ کی فیکٹریاں لوگ یہاں سے اٹھا کے بنگلہ دیش اور سری لنکا لے گئے. ملائیشیا میں جا کے سرمایہ کاری کی لوگوں نے. وہ اس ماحول فراہم کرنا ہوگا, اور اس کھینچا تانی کے ماحول میں, اس تلخی کے ماحول میں یہ ممکن نہیں ہے. یہ تلخی کم کرنی پڑے گی.